خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو احناف حضرات حنفی حضرات ان کے لیے گو کھانا حرام کے نزدیک ہے، اس پر دلائل موجود ہیں، اور دیگر جو ہیں جیسے امام شافعی کے بعض پیروکار، امام مالک کے پیروکار ہیں، امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، وہ ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، وہ اگر اس کے روشنی میں کھانا چاہیں ان کے لیے طیب اور حلال ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب دلائل اس طرح متعارض ہو جاتے ہیں، بظاہر آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ہر شخص کو اپنے امام کی پیروی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس سے آپ عوام یہ بھی ایک اندازہ کر لیں، میں نے کیوں اتنا لمبا پڑھ کے سنایا جو بخاری کے علاوہ مواد تھا، وہ صرف اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آج کل اگر کسی فقہی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے تو یہ آج کے دور کی کوئی پیداوار نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کے دور سے چلتا آ رہا ہے کہ فقہی اختلاف یعنی شرعی مسائل کے اندر دلائل کی روشنی میں مثبت اختلاف، ایک صحیح تحقیقی اختلاف تاکہ ہم حق تک پہنچ جائیں، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہا ہے۔ اور ہر ایک کے پاس چونکہ اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، وہ اپنے دلائل سے استدلال کرتا ہے، اور بعض اوقات ایک دوسرے کے پاس ہماری دلیل سے مخالف دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، کمی نظر آتی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، دوسرے کو ہماری دلیل میں کوئی خرابی یا کمی محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتا، پھر وہ اپنی حدیث پر عمل کرتا ہے یا اپنی دلیل پر اور ہم اپنی دلیل پر۔ اب یہ عوام کا یہ کہنا کہ بھئی پھر مل کیوں نہیں جاتے، یہ آپ چھوڑ دیں، پھر اعتراض صحابہ کرام پر ہوگا کہ وہ مل کیوں نہیں گئے۔ کئی مسائل پر صحابہ بھی، خود آپ نے سنا، حضرت علی ایک طرف ہیں، دیگر حضرت عمر فاروق اس مسئلے میں ایک طرف ہیں، تو یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، جس کو جو دلیل حاصل ہوتی ہے وہ اس کو قوی سمجھتا ہے تو وہ دوسرے کی دلیل سے پھر استدلال نہیں کرتا ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں لیکن نفسانی باتیں نہیں ہیں، کوئی خواہشات کے تابع ہو کر یہ باتیں نہیں ہیں، اپنے پاس سے من گھڑت باتیں نہیں ہیں کہ صحابہ کرام تو نبی کریم کے صحبت یافتہ تھے، تو جب دلائل متعارض ہو جاتے ہیں تو جس کو جو دلیل قوی محسوس ہوتی ہے، متعارض کا مطلب ایک دوسرے سے بظاہر ٹکرا جاتے ہیں، تو پھر جس کو جو دلیل قوی محسوس ہوتی ہے وہ اسی پر چلتا ہے، دوسری دلیل کی طرف نہیں جاتا، اور کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا۔ اس زمانے میں جب صحابہ کرام میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، اور سب سے زیادہ مطلوب تھا میرے خیال میں اس زمانے کے اندر، کیونکہ وہ شروع دور تھا، اس میں اتحاد و اتفاق بہت ضروری تھا، لیکن کسی بھی صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے فقہی مسئلے کو بنیاد بنا کر دوسرے سے ناراض ہو گئے ہوں کہ تم میرا مسئلہ کیوں نہیں مان رہے، میری دلیل کیوں نہیں مان رہے، انہوں نے ان کو کہا ہو اور لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، اختلاف آخر تک قائم رہے، فقہی اختلاف کی بات کر رہا ہوں، لیکن کسی نے کسی کو برا نہیں کہا، ٹھیک ہے آپ اپنی دلیل پہ عمل کریں، میرے نزدیک یہ دلیل ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ آپ بھی مطلب یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں دیکھ کر آپ فوراً ذہنی طور پہ قبول کر کے، چونکہ اکابرین کا طرز عمل آپ کے پیش نظر ہی نہیں ہوتا، آپ کو یہ چیز ایسی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو کلک کرتی ہے ذہن کے اندر، آپ کا دل اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ دل اور وہ آپ کا ذہن جو شرعی دلائل سے خالی ہے، لہٰذا فوراً عقلی طور پہ کہتے ہیں بہت ٹھیک بات کہہ رہا، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کا اب اس پر کمنٹس پاس کرنا، اظہار ناراضگی کرنا، یہ صحابہ کرام کو بعض اوقات برا بھلا کہنا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اختلاف رکھا ہے، فقہ اختلاف۔ اس لیے جتنے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، اگر کوشش کریں میرے اس پروگرام کو دوسروں کو دکھائیں، شاید کچھ سمجھ میں آئے کہ اس طرح کے اختلافات چلتے رہیں، لہٰذا احناف جو ہیں وہ گوہ نہیں کھائیں گے، ان کے لیے منع ہوگا، اور دیگر جو مطلب ائمہ اربعہ، ائمہ ثلاثہ کہہ لیں، اب دوسرے لوگ ہیں، وہ ان کے پیروکار کھا سکتے ہیں، اور کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا، ٹھیک ہے آپ نے اپنی دلیل، ہمارے نزدیک اپنی دلیل ہے۔